میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرما رہے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر دانے ہاتھ سے پانی بائیں پر بہایا اور شرمگاہ دھوئی اور جو کچھ اس میں لگ گیا تھا اسے دھویا، پھر ہاتھ کو زمین یا دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرف وضو کیا، پاؤں کے علاوہ پھر پانی اپنے سارے بدن پر بہایا اور اس جگہ سے ہٹ کر دونوں قدموں کو دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 281۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حق سے حیا نہیں کرتا، کیا عورت پر اسے اطلام ہو غسل واجب ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر اپنی منی کا پانی دیکھے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 282۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ مدینہ کے کسی راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنابت کی حالت میں تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، مومن ہرگز نجس نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 283۔